یہ کہانی اس سنہری مگر سخت دور کی ہے جب سلطنتوں کی بنیادیں بادشاہوں کے فیصلوں پر کھڑی تھی اور تخت شاہی کا ہر فرمان قانون مطلق سمجھا جاتا تھا۔ ہماری کہانی کا محور ایک ایسا با اثر مہاراجا تھا جو انصاف پسندی، شان و شوکت اور اپنے غیر معمولی جلالت کے لیے مشہور تھا۔ اس کا دربار شہر کے مرکز میں واقع ایک عظیم الشان حویلی یا قلعہ کے اندر سجتا تھا، جہاں روزانہ صبح و شام ریاست کے معاملات طے ہوتے تھے۔ اس دربار کی رونق میں ایک قابل فخر اور محنتی سردار بھی شامل تھا جس کا نام شیخ معظم الہی تھا۔ معظم الہی ایک زمانے میں بادشاہ کا قریبی اور قابل اعتماد مشیروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی حیثیت درباری حلقوں میں اتنی ممتاز تھی کہ ہر درباری اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اپنی محنت اور رفاکش کی بدولت نہ صرف بادشاہ کی خوشنودی حاصل کر چکا تھا بلکہ اس کے خاندان کا گزر بسر بھی بڑی آسانی اور وقار سے ہو رہا تھا۔ لیکن تقدیر کا پلٹا غیر متوقع ہوتا ہے۔ ایک دن دربار کی کسی معمولی یا شاید غیر معمولی معاملے پر بادشاہ اور سردار کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ بات اتنی بڑی کہ مہاراجا غصے میں آ گیا۔ اس نے ناراضگی کی شدت غیر معمولی تھی۔ غصے کی آگ میں جل کر بادشاہ نے سردار کے لیے ایک ایسا حکم صادر کیا جو سنتے ہی دربار پر سناٹا طاری کر گیا۔ بادشاہ کی آواز رعبدار تھی۔ آج سے شیخ معظم الہی تمہیں اس دربار سے اور ہر طرح کی ملازمت سے نکالا جاتا ہے۔ تم پر یہ فرمان شاہی لاگو ہوتا ہے کہ تم دن رات اپنے گھر کے چار دیواری میں پڑے رہو گے۔ تمہیں باہر قدم رکھنے کی مطلق اجازت نہیں ہوگی۔ تم کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، کسی سے میل جول نہیں رکھ سکتے۔ تمہاری ہر حرکت اس شہر کی فضا میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ سردار نے شاہی حکم سنا، سر جھکایا اور بجھل قدموں سے دربار سے باہر نکل گیا۔ درباری حیران تھے کہ یہ کیسی سزا ہے، دن رات گھر میں آرام، مگر یہ سزا بظاہر ہلکی تھی، حقیقت میں یہ ایک سفید قید تھی۔ ایک محنتی اور خوددار آدمی کے لیے کام سے محرومی اور غیر فعال رہنا آہنی سلاخوں سے کہیں زیادہ وحشتناک عذاب تھا۔ یہ حکم اس کی روح کو گونٹ رہا تھا۔ شیخ سردار معظم الہی اپنے گاؤں کے سادہ سے گھر ویرا میں آ پہنچا۔ شروع کے دن تو اس نے کوشش کی کہ بستر پر لیٹ کر کتابیں پڑھ کر یا گھر کے چھوٹے صحن میں چہل قدمی کر کے وقت گزارے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے سانس گھٹنے لگا۔ چوکھٹ سے باہر کی دنیا، کھیتوں میں کام کا شور، بازار کی آوازیں اور لوگوں کا میل جول، ہر چیز پر اس کے لیے پابندی تھی۔ اسے اپنے خاندان کی وہی چند چہرے دیکھتے دیکھتے وحشت ہونے لگی۔ وقت کٹنا ایک عذاب بن گیا۔ ہر گھنٹہ ایک طویل دن محسوس ہوتا اور ہر دن ایک صدی کی مانند۔ لیکن جسمانی قید سے زیادہ بڑی قید وہ تھی جو اس کے معاشی حالات پر لاگو ہوئی۔ جب وہ کام نہیں کرے گا تو اپنی بیوی، دو چھوٹے معصوم بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ سردار کا دل خوف سے ڈوب جا رہا تھا۔ گھر کی جمع پونجی جو معمولی تھی تیزی سے ختم ہونے لگی۔ روزانہ شام کے وقت جب اس کی نیک بیوی اس کے لیے سامنے کھانا کے پلیٹ رکھتی تو اس کے اندر ایک تیز کسک اٹھتی۔ پہلے جو کھانا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا تھا اب وہ صرف فاقہ کشی کو ٹالنے کی کوشش تھی۔ سردار کی آنکھوں میں شدید بے بسی ہوتی تھی، جبکہ اس کے معصوم بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال اسے ڈراونے خواب کی طرح اسے نیند نہیں لینے دیتا تھا۔ فکر اور تنگ دستی کی لہریں اس کے چہرے پر گہری جریوں کی طرح پھیل گئی۔ وہ سارا دن گھر کے اندر ٹھلتا رہتا، دروازے کی چوکھٹ تک جاتا اور پھر بادشاہ کے حکم کو یاد کر کے مایوسی سے واپس لوٹا تھا۔ یہ سزا اس کے جفاکش جسم و جان کی دبوچ چکی تھی۔ ایسے ہی کھڑے اور مایوس کن دنوں میں شہر میں ایک عظیم الشان جشن شاہی کا اعلان ہوا۔ بادشاہ نے ایک خاص دربار منعقد کیا جس میں وزراء، شہزادوں اور دور دراز کے معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر سردار کی مایوسی ذہن میں اچانک ایک خطرناک ترکیب سوجی۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھ معمولی طور پر چمک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ اب زندگی بچانے کے لیے ایک مجبوری کا قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے بیوی کو پڑوس کی ایک امیر حویلی میں بھیجا تاکہ اس سے کسی بہانے ایک قیمتی اور نفیس شاہی لباس مستعار لیا جا سکے۔ جیسے ہی اس کی بیوی وہ مانگنے کی قیمتی جوڑا لے آئی، سردار نے اسے جلدی سے زیب تن کیا اور اپنے وضع قطع بالکل بدل لی۔ اب وہ ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک معزز اور امیر مہمان کا روپ دار چکا تھا۔ تنگ دستی اور بھوک سے مجبور اور اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کی شدید خواہش میں سردار نے دلی خوف اور مجبوری کے عالم میں بادشاہ کے حکم کو توڑا اور گھر سے نکل پڑا۔ وہ نہایت شان سے چلتا ہوا سیدھا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباریوں نے جب اسے قیمتی لباس میں ملبوس ملتے جلتے چہرے والے شخص کو دیکھا تو وہ اسے فوراً پہچان نہ پائے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کسی دور دراز ریاست کا کوئی بڑا رئیس یا معزز مہمان ہے۔
ملازمین نے اسے بڑے ادب سے لے جا کر دوسرے بڑوں اور معززین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ سردار نے گردن اکڑ کر پراعتماد انداز میں کرسی پر قبضہ کر لیا، جیسے اسے وہاں بیٹھنے کا پورا حق حاصل ہو۔ دربار شروع ہوا اور جشن کے تمام شاہی رسمیں پوری کی گئی۔ اس کے بعد سب سے اہم وقت آیا۔ شاندار دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر اعلیٰ قسم کے لذیذ پکوان رکھے گئے۔ سردار نے ہاتھ بڑھایا اور خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ یہ کھانا صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کئی دنوں کی فاقہ کشی کے بعد ایک روحانی تسکین بھی تھی۔ وہ اس کھانے کے ہر لقمے سے سکون محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب ملازمین میزیں صاف کرنے میں مصروف تھے اور ہر طرف ہلچل تھی، سردار نے موقع غنیمت جانا اور اس نے نظر بچا کر نہایت چالاکی اور سرعت سے سونے کی ایک چمکدار رکابی اپنے قیمتی لباس کی تہہ میں چھپا لی۔ یہ لمحہ اس کے لیے خوف اور کامیابی کے ملے جلے احساسات سے بھرا تھا۔ دربار ختم ہوا اور مہمان رخصت ہونے لگے۔ سردار نے تیزی سے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا اور کسی کے نظر میں آئے بغیر اپنے گھر آ پہنچا۔ گھر آ کر اس نے بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ بیوی کے چہرے پر خوف اور پھر اپنے بچوں کے لیے غمگین سی راحت کے جذبات نظر آئے۔ اب سونے کی وہ رکابی ان کی زندگی کا سہارا بن گئی۔ سردار کی بیوی بازار جاتی اور رکابی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر فروخت کراتی اور یوں کچھ رقم لے آتی۔ سردار کی زندگی کچھ آرام سے گزرنے لگی اور تنگ دستی کی پریشانی عارضی طور پر دور ہو گئی، مگر یہ آرام ایک چوری کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ ادھر شاہی دربار میں شور مچ گیا۔ جب برتنوں کی گنتی ہوئی تو ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے۔ بیچارے ملازم بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دھوڑنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا نقصان کا جواب انہیں بادشاہ کو دینا ہوگا۔ بادشاہ جو یہ سارا ڈرامہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس نے ملازموں کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھی اور اپنے انداز میں کہا، تم سب پریشان نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ بادشاہ کے اس اعلان نے ملازموں کو مزید حیران کر دیا۔ بادشاہ نے کوئی کارروائی نہیں کی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی، لیکن بادشاہ کے ذہن میں سردار کی مجبوری اور اس کی حرکت کا محرک فوری طور پر واضح تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ سردار نے ایک سونے کی رکابی کے ٹکڑوں سے اپنے اور اپنے خاندان کی گزر بسر کر لی، مگر اب وہ رکابی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اگلے سال پھر جشن ہوا۔ وہی شان و شوکت، وہی شاہی دربار اور وہی مہمانوں کا ہجوم۔ سردار چونکہ سونے کی رکابی سے ملنے والی رقم ختم ہو چکی تھی اور اس کے پیٹ بھرنے کا مسئلہ پھر سر اٹھا چکا تھا، اس نے پھر وہی چال چلی، وہی مانگے کا قیمتی جوڑا پہنا اور دربار میں معزز مہمان بن کر جا پہنچا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد اور بے باک تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کسی جلدی کے بغیر بڑے اطمینان سے ایک اور سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا اور مہمان جانے لگے۔ سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کا منصوبہ پھر کامیاب ہو گیا، مگر اچانک بادشاہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو اپنے بالکل سامنے دیکھ کر سردار کا ہو گیا۔ وہ بہت سٹ پٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے لگا جیسے پکڑا گیا اور اب شاہی حکم کے خلاف ورزی اور چوری دونوں کی سزا اسے ایک ساتھ ملے گی۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی ہے جو تم پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ بادشاہ شروع سے ہی اسے جانتا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ فوراً زمین پر گرا اور بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں مجبور تھا، حضور کے حکم کے تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگدست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دیں، میری بیوی بچے بھوکے مر رہے تھے۔ بادشاہ نے سردار کو اٹھایا اور کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے سمجھ، افسوس اور ہمدردی کا تاثر تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس نے سردار کو ایک ایسی سزا دی تھی جو ایک انسان کو مجبوری کی انتہا تک لے جا سکتی تھی۔ آخرکار بادشاہ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ پھر بادشاہ نے ایک نہایت اور دور اندیش اور بڑی بات کہی، اس میں غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگدستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر حد تک گزر جاتا ہے۔
اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسے حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ، اب آئندہ ایسے حرکت نہ کرنا، کیونکہ چوری بہرحال ایک بری حرکت ہے اور کسی بھی مجبوری میں یہ جواز نہیں بن سکتی۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بادشاہ نے ایک انسان کو معاشی اور سماجی طور پر محدود کرنے کی غلطی تسلیم کی اور سردار نے اپنی مجبوری کے تحت قانون شکنی کی غلطی مانی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حق ادا کیا۔